اماں کون لوگ تھے، آپ جانتی ہیں ان کو؟ عبدالرحمن صاحب کے جاتے ہی ابراہیم صاحب اندر آئے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات اٹک گئی تھی۔ وہ لڑکا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے اس نے زمینہ سے بات نہ کی ہو؟ میں تو پہلی دفعہ ملی ہوں ابراہیم، خدا جانے کون تھے، اور وہ لڑکا زمینہ کی یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ رقیہ، تمہیں زمینہ نے کبھی کچھ بتایا ہے اس کا؟ اماں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے رقیہ بیگم کو دیکھا جو کب سے بوکھلائے بیٹھی تھی۔ نہیں نہیں اماں، میں تو نہیں جانتی، اور نہ ہی زمینہ نے کبھی اس کا ذکر کیا ہے مجھ سے۔ اپنے اندر کی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے انہوں نے نارمل ہونے والے انداز میں کہا، مگر سامنے بیٹھا شخص ان کے اندر کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ رقیہ بیگم، اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھ سے کبھی مت چھپانا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کوئی زمینہ کی مرضی کے بغیر یہاں پہ رشتہ لے آئے؟ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگیں، ان کے ماتھے پر پسینے آنے لگے۔ ابراہیم، تم بھی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو۔ انہوں نے کہا جو ہے، ان کی بیٹی کو اچھی لگ گئی تھی زمینہ، اور جہاں بیٹی ہوتی ہے وہاں رشتے تو آتے ہی ہیں، اس میں اتنا سوچنے والی کون سی بات ہے؟ بہو کے طرف دیکھتے ہوئے اماں نے بات کو سنبھالنا چاہا۔ انہوں نے بھی اپنے بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے تھے، سمجھ تو وہ بھی سب کچھ رہی تھی، مگر بیٹے کے سامنے اپنی پوتی کا دفاع کر رہی تھی۔ اماں، میں وہ بات نہیں کر رہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے سے سمجھا دے زمینہ گل کو اس کو میں نے صرف پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میں نے کوئی ایسی ویسی بات سنی تو اسی وقت اس کا یونیورسٹی میں اور اس گھر میں آخری دن ہوگا، اسی دن رخصت کروں گا میں اس کو اس گھر سے۔ انہوں نے اس انداز میں کہا کہ باہر کھڑی لڑکی سے پسینوں کے سیلاب گرنے لگے۔ اس کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور وہاں کھڑی رہی تو وہیں پر مر جائے گی۔ اس کا سانس حلق میں ہی اٹکنے لگا، ہونٹوں پر موت کی سی سفیدی ہونے لگی، جیسے کچھ ہی پل ہیں اس کے پاس زندگی کے زندہ رہنے کے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے اپنی خوشیوں کے مرنے کا ماتم بنا رہا تھا۔ اس کو اندازہ تھا وہ لوگ اتنی آسانی سے تو کبھی نہیں مانیں گے، مگر ایسے منہ پہ انکار کرنا، یا اللہ میرے لیے کچھ تو راستہ نکال، اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ سگریٹ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگا جو کب سے اور کتنے وقتوں سے بند تھا۔ ایسی کوئی رات نہیں ہوتی تھی جب تک اس کی آنکھ کھلی ہو اور وہ اس کا نمبر نہ ملاتا ہو۔ سنو ملکہ وجدان کو ضرورت ہے تمہاری، سنا دو مجھے اپنی آواز کہ میرے دل کو سکون مل جائے، میرا اجڑا جہاں پھر سے آباد ہو جائے، میرے دل کی ویرانی ختم ہو جائے۔ ملکہ بس ایک بار بات کر لو، فقط ایک بار۔ کہ وجدان کی رکتی سانس پھر سے چلنے لگی۔ وہ بالکنی میں کھڑا ہاتھ میں سگریٹ پکڑے چاند کو دیکھ کے اس سے باتیں کر رہا تھا، اس کو اپنا حال دل بتا رہا تھا۔ وہ جو سگریٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا تھا وہیں جھلسنے لگا۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کبھی سگریٹ نہیں پیے گا۔ وہ اپنا وعدہ وفا کر رہا تھا، سگریٹ کو ہاتھ میں پکڑے اپنی انگلیاں جلا رہا تھا۔ کیا ایسے بھی ہوتا ہے؟ کیا خوشیاں اتنے تھوڑے وقت کی ہوتی ہیں؟ کچھ وقت پہلے میں دنیا کا خوش نصیب انسان تھا، اور ابھی جو کھڑا ہے وہ دنیا کا بد نصیب انسان ہے جو اپنی ہار کا ماتم اکیلے ہی منا رہا ہے۔ کاش تم مجھے نہ ملی ہوتی، کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا۔ اس نے بالکنی کی گرلوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا، اپنی آنکھیں بند کیں، گلے کی رگیں باہر آنے لگیں جیسے اندر درد کا ایک طوفان بھڑپا ہو۔ ضبط کی اب آخری حد ہو۔ وجی اپنے نام کی بات سنتے ہی گرل سے اس کے ہاتھ کی گرفت کم ہوئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، پیچھے مڑا۔ وہ کانپتے جسم کے ساتھ اپنے کمرے میں زور سے دروازہ بند کیا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی کنڈی چڑھائی اور وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی جیسے اگلا قدم اس کے لیے چلنا مشکل ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں تھے، دل میں درد نہیں تھا۔ شاید درد سے بڑا درد ہوتا ہے، شاید ڈر کی اذیت درد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک موت کی سی وحشت طاری ہونے لگی، سانسوں کی رفتار کم ہونے لگی، دھڑکن آہستہ آہستہ رکنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی، دماغ اپنا کام چھوڑنے لگا اور جسم وہیں زمین پر ڈھیر ہونے لگا۔ آپی، وہ میری کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ زمین پر بہن کی گود میں سر رکھے بہن کو آج وہ حقیقت بتا رہا تھا جو اس نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی، جس کو سوچ کے ہی اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج وہ بات اپنے منہ سے بیان کر رہا تھا جو وہ خیال بھی نہیں لاتا تھا۔ ایسے نہیں کہو وجی، وہ بہن تھی، بھائی کا دکھ محسوس کر سکتی تھی۔ آپی، میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگا تھا۔ میں نے کب کوئی خواہش اپنے دل کی تھی؟ میں نے کب کوئی خواہش اپنے لیے کی تھی؟ کب میں نے بولا تھا مجھے کچھ ملے؟ میں نے اسی کو مانگا تھا، بس صرف اس کو۔ آپی، وہ بھی نہ ملے تو پھر میری کیا زندگی ہے؟ وجی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم دیکھنا۔ وجی، کون ایک ہی دفعہ میں اپنی بیٹی دیتا ہے؟ کون ایک بار میں ہاں کرتا ہے؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو سمجھا رہی تھی، اس کو دلاسا دے رہی تھی۔ آپی، بات اس کے ماں باپ کی نہیں ہے، بات ہماری ہے، بات اس کی ہے اور بات میری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا نکاح جائز ہے؟ کیا ہمارا نکاح عام لوگوں کے نکاح کی طرح ہو سکتا ہے؟ آپی، کچھ بھی تو ممکن نہیں ہے۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دانتوں کو مینچ کے کہا جیسے اس کا درد اب غصے میں بدلتا ہو۔ کیوں نہیں ہے جائز وجی؟ کافر و مسلمان کی بھی شادی ہوتی ہے، فرعون کی بھی شادی تو ایک مسلمان عورت سے ہوئی تھی۔
تم تو پھر بھی مسلمان ہو، ہمیں کلمہ پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ طیبہ پڑھ لے، جو اپنی زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے، اس کے محبوب کو آخری مان لے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں تم نے نہیں پڑھا؟ ترجمہ: آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطیکہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ ازاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے اشنائیاں کرو، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ دیکھو بجی، یہاں صاف صاف اللہ پاک نے لکھا ہے کہ ایک مرد ایک یہودی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہوتی ہے وہ صرف شادی کرے، اپنا ایمان اس کے حوالے نہ کرے، اور جو بچے ہوں گے وہ اپنے باپ کے مذہب پر چلیں، وہ اپنی بیوی کی کسی بھی مذہبی تقریب میں نہ جائے، اور بیوی یہودی ہے تو وہ بیوی کے ساتھ مندر نہ جائے، اگر بیوی عیسائی ہے تو وہ چرچ نہ جائے، اپنی بیوی کو جانے سے منع بھی نہ کرے اور خود بھی نہ جائے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو چھوڑے۔ آپ ہی یہاں بات یہودی اور مسلمان کی نہیں ہو رہی، نہ وہ یہودی ہے نہ میں عیسائی، وہ مسلمان ہے، اور جو میں ہوں، ہمارا معاشرہ کبھی ہمارے رشتے کو قبول کرے گا؟ آج کل کے لوگ تو ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، ہمارا معاشرہ کبھی بھی ہمیں دونوں کو ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ آپ ہی اللہ پاک نے آیت تب ہی تو نازل کی ہے نا کہ ہم لوگ سمجھیں، اب وہ ایک ایک فرقہ تو نہیں لکھ سکتے کہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ ہندو، عیسائی، بریلوی، دیوبندی سب سے شادی جائز ہے۔ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں، آپ ہی سب کچھ لکھا ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے ایک شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے؟ زری دروازہ کھولو، کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں میں۔ زری کیا ہوا ہے اماں؟ دیکھو نا شہاب، کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں مگر زری دروازہ ہی نہیں کھول رہی اور نہ ہی کچھ جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اماں نا پریشان ہوں، آپ سوئی ہوگی۔ وہ تب ہی نہیں بول رہی، اتنی بھی کیا گہری نیند، میرے تو دل کو کچھ ہو رہا ہے، خدا خیر کرے، اللہ سب ٹھیک کرے بس۔ زری وہ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا جیسے اس کے بھی دل نے ایک بری خبر کا الہام دیا ہو۔ کیا ہوا ہے، اتنا زور زور سے کیوں چلا رہے ہو تم ماں بیٹا؟ اب کی بار ان کی آوازوں پر ابراہیم صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے تھے اور وہیں کھڑے ہو گئے جہاں پہلے سے وہ دونوں کھڑے تھے۔ زمینہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے، نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ اماں کا ضبط ایک دم جواب دے گا، وہ روتے روتے ان کو بتانے لگی، سلطان جی بابا جان، وہ جو باہر سے ابھی ہی اندر آیا تھا، باپ کی آواز پہ دوڑتا دوڑتا ان کے پاس آیا، بھائی کے ساتھ مل کے دونوں دروازہ توڑو۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا اٹکا تھا جو بغیر سنے اور بغیر کچھ بولے انہوں نے دروازہ توڑنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ بابا جان، میرے کمرے میں دوسری چابی ہے، اس کی میں لاتا ہوں۔ وہ بھاگتا بھاگتا اپنے کمرے میں یہ چابی کے ساتھ واپس آیا۔ جلدی کھولو سلطان، جلدی کرو۔ جی جی اماں، آپ پریشان نہیں ہوں، میں کھولتا ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور زور سے دروازہ پیچھے کیا۔ زمینہ میری بچی، وہ جلدی جلدی اس کے پاس گئی جو دروازے کے ساتھ جان لیٹی تھی، آنکھیں بند تھیں، منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی، جسم نے حرکت کرنا چھوڑا ہوا تھا۔ زمینہ اس کو ایسے پڑا دیکھ کر سب اس کے پاس زمین پر بیٹھے۔ آج پہلی دفعہ ابراہیم صاحب کے ہاتھ کانپے۔ اگر ان کا بیٹا ایسا ان کے سامنے پڑا ہوتا تو وہ صبر کر لیتے، مگر یہ ان کی بیٹی تھی جو ان کے سامنے زمین پر پڑی تھی۔ ایک مرد اپنی بیٹی سے زیادہ اس دنیا میں کسی عورت سے محبت نہیں کرتا۔ بیٹی کے لیے اس کے دل میں خاص محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھے، بغیر بولے، بغیر کچھ سنے۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اس کی بند آنکھیں دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے نکلتی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ شہاب اٹھاؤ بہن کو، سلطان گاڑی نکالو۔ وہ اس وقت ان دو جملوں سے آگے کچھ نہ بول سکے۔ وہ جو ایک سخت انسان تھا جس کے سامنے بولتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ۔ وجہ تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا پہلے کہ ہمارا کیا مسلک ہے، کیا سوچ ہے؟ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو زمین پر پڑے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ ابھی میں نے سے محبت کی تھی اس سے، اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کون ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا، وجی کیا وہ لڑکی بھی تم سے اتنا ہی کرتی ہے؟ پتہ نہیں آپی، وہ مجھ سے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں؟ اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں، جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس کے بھی دل میں اللہ نے کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہوگا نا۔ اور پھر اس کا کال پہ بات کرنا، جتنا تم اس سے کرتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرف کھینچتی ہوگی نا۔ کوئی محبت سے نہیں منہ موڑ سکتا ہے وجی، تم نے اپنے بارے میں ناپ تھا کر اس پر ظلم کیا ہے، اب تم پیچھے ہو رہے ہو تو اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ آپی، آپ کو کس نے کہا ہے میں پیچھے ہو رہا ہوں؟ اس نے ان کی گود سے سر کو اوپر کرتے ہوئے کہا، تمہارا اگلا قدم اٹھانے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا اب۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تم نے اس کو نہیں بتایا ہوا اپنا
اپنے خاندان کا، اپنی سوچ کا۔ ابھی میں کیا کروں گا اب؟ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو، بچوں کی طرح رائے لے رہا ہو۔ جتنا تم نے کر لیا ہے نا وجی، اتنا ہی بہت ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طرف تب تک مائل نہیں ہوتی جب تک وہ مرد ایسی صورتحال نہ بنا لے۔ عورت مرد کی دی جانے والی عزت کو بھی محبت سمجھ لیتی ہے، اور پھر تم نے تو اس سے محبت کی ہے وجی، شدید محبت۔ اب تمہیں اپنا ہی نہیں اس کا بھی سوچنا ہے۔ ایک عورت کبھی محبت نہیں کرتی، کبھی مرد ذات کو منہ نہیں لگاتی، مگر جب اس کو محبت ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتی، کبھی اس محبت کو بھول نہیں پاتی۔ تمہیں پتہ ہے وجی، اس کی زندگی کے وہ پل کیسے ہوں گے جب تم دونوں نے بات کی۔ وہ مر تو جائے گی، مگر وہ ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ پہلے تو تمہیں خود پتا تھا تم کیا ہو، تم ایسی صورتحال ہی نہ پیدا کرتے کہ وہ تمہاری محبت کو اپنے دل میں قبول کرتی۔ اب جب کہ اس نے اعتراف کیا ہے، خدا کے حضور تم سے محبت کا اقرار کیا ہے، اب تم کہتے ہو یہ سب ممکن نہیں۔ ممکن تو آج سے 1 سال پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر تم نے ایسی چیزیں کیوں کی کہ ایک لڑکی جو کبھی نامحرم کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی، وہ تمہارے لیے سوچنے لگی؟ کیا تمہیں یہ سب اس وقت نہیں پتا تھا؟ آپ ہی میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس سے؟ اس نے ایک کرب سے بہن کو کہا۔ وعدہ نہیں کیا؟ کیا جب ہم وعدے ہی کرتے ہیں تو رشتہ تب ہی بنتا ہے؟ کیا وعدے کے بغیر تم اس لڑکی کے گناہ گار نہیں ہو جو تمہارے سامنے اپنی محبت ہاری ہے، جس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز داؤ پہ لگا دی، جس نے اپنے باپ کی عزت سے آ کے تمہیں رکھا، جو خدا کی گناہ گار ہوئی، راتوں کو جاگ جاگ کے تم سے بات کی؟ کیا تم اس کے گناہ گار نہیں ہو جس نے خدا کی محبت میں تمہیں بھی اپنے دل میں مقام دیا؟ اب تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے جذبوں کی تذلیل۔ بے شک ہر محبت کرنے والے کا انجام شادی نہیں ہوتا، مگر اس کی عزت کرو وجی، اس کی تم سے کی جانے والی ایک دن کی محبت کی بھی عزت کرو۔ ایک لڑکی اپنی محبت کو کبھی بھی نہیں بھولتی، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی محبت خاموش ضرور ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل، پتہ ہے وجی، وہ دن رات مرتی ہے کہ ایک پل میں 1000 بار مرتی ہے، مگر مرد کبھی نہیں سمجھتا کتنا آسان ہوتا ہے نا ان کے لیے محبت بھی کرنا اور پھر چھوڑ بھی دینا، قریب بھی ہونا اور پھر دستبردار بھی ہو جانا۔ نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو چھوڑ دوں گا، دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں مر کے بھی اپنی آخری سانس تک اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو میری ایک زندگی ہے، اگر مجھے 1000 زندگیاں بھی مل جائیں نا، پھر بھی یہ دل اس کے نام پہ دھڑکے گا، وجدان اسی کا ہے، ہمیشہ رہے گا، زندگی کی آخری سانس تک، قبر میں رسائی تک۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ اسپتال کے بیڈ پر پڑے بے ہوش بیٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سواتی صاحب، آپ کی بیٹی نے بہت زیادہ سٹریس لیا ہوا ہے، یہ تو آپ وقت پر لے آئے ہیں، ورنہ ان کو برین ہیمریج کا خطرہ تھا۔ اب ایسا ہے کہ آپ کل تک ان کو یہیں رکھیں، اب ہم ان کو انڈر آبزرویشن ہی رکھیں گے۔ آج کی رات آپ کو زحمت ہوگی یہاں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، زحمت کیسی، میں خود یہاں رہوں گا۔ آپ بتائیں، مسئلے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ میں آپ کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکوں گا، آپ کوشش کیجیے گا ان کو خوش رکھنے کی، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت خیال رکھوں گا میں اس کا، انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ایک الگ دنیا کا سفر طے کر رہی تھی۔ زمینہ، تم ٹھیک ہو جاؤ، بس باقی سب میں ٹھیک کر دوں گا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، سر پلیز آج آپ ہماری ایک کلاس لیں، ہمیں ایک ٹاپک کلیئر کر دیں۔ میم نے کیا تو ہے، مگر ہم سب چاہتے ہیں آپ ہمیں ایک دفعہ کروا دیں۔ مدثر نے اس کو آفس سے باہر کھڑا دیکھ کر کہا، جی ٹھیک ہے، بلا لیجیے گا آپ مجھے پھر۔ وہ ویسے بھی کبھی اسٹوڈنٹ کو انکار نہیں کرتا تھا، ہر ایک کی بات کا مان رکھتا تھا، ہر ایک کی بات کو تسلی سے سنتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا ہی ہیرو نہیں تھا، بلکہ ہر دل اس کی قدر کرتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا، وہ تھا ہی ایسا عزتوں کے قابل۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مدثر کے جاتے ہی وہ اپنے آفس میں گیا، کرسی پر بیٹھا، ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ تو کب سے چاہتا تھا وہ اس کی کلاس میں جائے، 3 دنوں سے اس نے اس کو دیکھا نہیں تھا، نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں آتی تھی، اس کو ایک لمحے کو سکون میسر نہیں تھا، اس کی نگاہیں ہر وقت اس کو ڈھونڈتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ سواتی تھا، ایک پٹھان تھا، عزت سے آگے ان کو کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی نام نہیں، عزت کے نام پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ مگر آج وہ ایک باپ تھا، صرف ایک باپ، اس بیٹی کا باپ جو پچھلے 3 دن سے ہوش میں نہیں آئی تھی، زمینہ گل۔ وہ جب بھی دیکھتا کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کمرے میں موجود نہیں، بس اس کے سامنے آنکھیں بند کی اس کی بیٹی پڑی ہے تو وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کا وہ نورانی چہرہ دیکھتا جو اس حال میں بھی چمک رہا تھا، وہ اس کو دیکھتا رہتا بغیر کچھ بولے، اس کو ایسے دیکھتا جیسے آج وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک مرد تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا، مگر وہ ایک باپ تھا، نم آنکھوں کے ساتھ اپنی بیٹی کی آنکھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، اس کے پاس ہوتا، وہ آرام سے زمینہ گل کہتا اور پیچھے ہو جاتا، پھر سامنے پڑی اس لاش کو دیکھتا رہتا جو جانے کب اٹھے گی، کب اپنے سر کا دوپٹہ ٹھیک کرے گی اور بوکھلائے ہوئے جلدی جلدی جی جی بابا جان بولے گی۔ ایک مرد
دو ہی عورتوں سے ہارتا ہے، ایک اپنی محبوبہ سے، دوسرا اپنی بیٹی سے۔ محبوبہ کا نشہ پھر بھی اتر جاتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب اس کی محبت کا زہر اتر جاتا ہے، مگر بیٹی سے محبت وہ مر کے بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ وہ دنیا کے ہر رشتے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، مگر بیٹی وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو مرد کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ کوئی مرد کبھی کسی عورت کی بد دعا نہ لے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ایک مرد کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک غلط لفظ اس کی بیٹی کے آگے آتا ہے، چاہے وہ بیٹی کتنی ہی بے قصور کیوں نہ ہو، اس کو اپنے باپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات کا قرض چکانا پڑتا ہے۔ آج تیسرا دن تھا اور ابراہیم سواتی نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی۔ ان کی بیٹی بستر مرگ پر تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہے تھے۔